اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں المواعظ یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان نسیم علی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آغا ثاقب علی صاحب، جو کہ ایک اسلامی ریسرچر بھی ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم آغا صاحب سے سوالات کریں گے، جو کہ عید غدیر کا دن ہے۔ مسلمان اس دن کو بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ ہم آغا صاحب سے اس دن کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس دن میں ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے کہ اس دن کو مسلمان بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ آغا صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ 18 ذی الحج کو ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا کہ مسلمان آج بھی اس دن کو بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو آج کے اس پربرکت دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج جیسے ایک واجب عمل کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کے اعمال بجا لائے تو جب واپس مدینہ جا رہے تھے، راستے میں غدیر خم کے مقام پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے گا کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ اگرچہ بعض محققین یا بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کسی اور مقام پر یا کسی اور موقع پر نازل ہو گئی ہے، لیکن اس آیت کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اہم موقع پر نازل ہو گئی ہے، یعنی واضح طور پر پیغمبر خدا کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ کے گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ حالانکہ یہ وہی رسول ہے کہ جس نے ہر وحی اور ہر پیغام خداوند تبارک و تعالیٰ کا لوگوں تک پہنچایا ہے، اور خدا کو بھی یقین ہے کہ یہ بھی پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، لیکن یہ اصل میں یعنی تاکیدی بیان ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے، اور ہمارے لیے ایک تاکید اس پیغام میں موجود ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غدیر خم کے میدان میں یہ وحی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو حجاج کرام آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جب سب کے سب حجاج کرام جمع ہو گئے تو یعنی تواریخ میں جو مجمع ذکر ہے تو وہ 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع ذکر ہے، بعض بہت کم تعداد اگر ذکر بھی ہے تو وہ بھی 80,000 سے اوپر کا ذکر ہے۔ 1 لاکھ 1,10,000 سے 1,20,000 تک کے حجاج کرام وہاں پر موجود تھے، اور شدید گرمی کا عالم تھا کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ممبر بنایا گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے طولانی ترین خطبہ دیا کہ جو آپ کی زندگی کا طولانی ترین خطبہ تھا، اور اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کے ولایت کا اور امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں تو اس کے میرے بعد علی ان کا مولا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں ان کا علی بھی مولا ہے۔ آغا صاحب، جو آپ نے حدیث پیش کی، جو آپ نے حدیث میں فرمایا کہ پیغمبر گرامی کی جو حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث میں مولا سے کیا مراد ہے؟ جی، اس طرح ہے کہ اہل اسلام میں 2 طبقے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو یہاں پر لفظ مولا سے مراد دوست لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی دوستی کا اعلان کیا ہے، آپ کی ولایت کا اور آپ کے حاکم ہونے کا اور آپ کے امام اور اپنے بعد خلیفہ و جانشین ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ جبکہ دوسرا طبقہ علماء کا اور اہل اسلام کا وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ آپ کے زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ نے اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے، یہاں مولا سے دوست مراد ہے یا
مولا سے اولا بتصرف اور حاکم، امام و خلیفہ مراد ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہاں پر میں یہ کرتا چلوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، یہ ہم کس معنی میں کہتے ہیں؟ کیا ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، یا ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا و مولا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں؟ اس عظیم ہستی کا ہمارے مال پر اور ہمارے جان پر ہم سے زیادہ حق ہے، تو ہم اسی معنی میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، نہ کہ ہم ان کے دوست ہیں۔ تو جس معنی میں ہم لفظ مولا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے رہے ہیں، تو بغیر کسی قید کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لفظ کو علی کے لیے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی معنی مراد ہے کہ جو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کروں، اہل اسلام میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کا جو خلیفہ ہے، آپ کا جو جانشین ہے، اس کا انتخاب امت کرے گی، اس کا انتخاب خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کے ذریعے سے رسول خدا نے اپنے جانشین کا اور خلیفہ کا انتخاب کر دیا ہے۔ میں یہاں ایک آسان سی مثال کے ذریعے سے اپنے ناظرین کو سمجھاتا چلوں، اور وہ یہ کہ مثلاً اسکول کا ایک پرنسپل ہے، جب وہ اپنے نائب کا انتخاب کرتا ہے تو آپ سے میں یہ سوال کروں کہ نائب کا انتخاب بچے کریں گے یا خود پرنسپل صاحب کرے گا؟ لازم سی بات ہے خود پرنسپل صاحب کرے گا۔ بچوں میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ نائب پرنسپل صاحب کی نائب کا انتخاب کریں، صحیح ہے، کیونکہ بچوں کی ابھی وہ سطح نہیں ہے کہ وہ نائب پرنسپل کا انتخاب کریں۔ تو اور یہ ایک قانون بھی ہے کہ اپنا خلیفہ انسان خود منتخب کرتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں خداوند تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم سے متعلق فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے تعویلات شروع کی کہ مثلا ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے تو اچھا ہے، بہتر ہے کہ ہمیں ہی خلیفہ بنا دیا جائے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انہیں یہی جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ اپنا خلیفہ کس کو بناؤں، آپ نہیں جانتے۔ اگرچہ وہ فرشتے تھے، وہ معصوم تھے، جب فرشتوں جیسے ایک نورانی مخلوق نہیں سمجھتے کہ خدا کا خلیفہ کون ہوگا، تو ہم مسلمان، ہم خطا کار ہیں اور ہم گنہگار ہیں، ہم کسی سے متعلق یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مثلا فلان بندہ رسول خدا کا خلیفہ ہوگا اور فلان بندہ نہیں ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک معیار کے تحت ہوگی، یعنی اگر ہم کوئی بھی منصب کسی کو دیتے ہیں تو کسی معیار کے تحت دیں گے، بغیر معیار کے ہم کسی کو منصب نہیں دیں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے لیے ایک حاکم کا انتخاب کرتے ہیں، تو جب بنی اسرائیل حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی خلیفہ کا انتخاب کریں، تو خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک جوان کا انتخاب کرتے ہیں حضرت شموئیل علیہ السلام، جس کے اوصاف قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ بیان کیے ہیں، بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی خلیفہ یعنی حاکم حضرت طالوت نے اس کو بنایا کہ جو علمی حوالے سے اور جسمانی حوالے سے، یعنی شجاعت کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے بنی اسرائیل میں سے سب سے بہتر تھا، سب سے اولا تھا۔ جب اصحاب رسول میں ہم دیکھتے ہیں تو علمی حوالے سے مولا علی علیہ السلام کا یہ شان ہے کہ شیعہ و اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جب شجاعت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہر میدان میں علی فاتح نظر آتے ہیں۔ بالخصوص جنگ خیبر کے مقام پر جب ہم دیکھتے ہیں تو جنگ خیبر میں فتح نہیں ہو رہا تھا، اور خیبر کا جو قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدگی سے پیشن گوئی کی کہ کل میں پرچم اس کو دوں گا کہ جو خدا کا یعنی خدا کا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتا ہے، جو کرار ہے، غیر فرار ہے، حیدر کرار ہے۔ تو کل جو پرچم ملا وہ مولا علی علیہ السلام کو بھی ملا اور اسی کے ہاتھوں جو ہے خیبر فتح ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ لفظ مولا جو ہے وہ
اولا بتصرف اور اسی معنی میں ہے جس معنی کے لیے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مولا کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کل جو شیعہ و اہل سنت پائے کے جو محققین ہیں، جو علماء ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ مولا ہے وہ اولا بتصرف اور حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، دوستی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ لیکن بعض محققین اور بعض علماء پھر بھی یہاں پر ایک تعویل کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس تعویل کی طرف بھی اشارہ کروں۔ وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر جو لفظ مولا ہے وہ ولایت کے معنی میں ہے، وہ حکومت کے معنی میں ہے، وہ اولا بتصرفی کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر ولایت ظاہری مراد نہیں ہے، یہاں پر ولایت باطنی مراد ہے۔ ولایت ظاہری مثلا کسی اور کو ہے، لیکن ولایت باطنی مولا علیہ السلام کو حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس ولایت باطنی پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کی آیات سے اور نہ احادیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ہوتا تو دے دیتے۔ یعنی ولایت باطنی کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے اور نہ قرآن سے اس پر کوئی دلیل ہے اور نہ احادیث سے اس پر کوئی دلیل ہے۔ جس طرح کہ مثلا ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ مثلا چڑیل سے نہ، تاکہ بچے سو جائے، صحیح ہے، تو یہ علمی چڑیل ہے، صحیح ہے۔ اس طرح کی جو تعویلات ہوتے ہیں یہ علمی چڑیلیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ مولا کا استعمال کیا ہے اپنے لیے بھی، مولا علی کے لیے بھی، تو جس معنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسی معنی میں ہم یہ لفظ مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ ولایت باطنی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں ہے۔ جہاں تک مثلا اگر ہم یہ کہیں ولایت باطنی سے متعلق تو یہ بھی نہیں بنتا، کیونکہ اسلام کا ایک نظریہ ہے کہ موت سے، یعنی موت اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ موت روح اور جسم کی آپس میں جدائی کا نام ہے۔ روح زندہ رہتی ہے، روح کبھی بھی نہیں مرتی، فقط جسم جو ہے وہ روح سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح ہے باطناً، تو وہ بھی آج کل، یعنی آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ لہٰذا ہم، یعنی ولایت باطنی تو اس سے بھی منقطع نہیں ہوا کہ ہم کسی اور کو ولی بنائیں۔ اور پھر آخری بات میں یہ کرتا چلوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہیں اور بظاہر جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ظاہری ولی کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو باطنی ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کو ظاہری ولی کی ضرورت ہے تو پھر ہم یہ تعویل بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں پر لفظ مولا سے مراد ولایت ظاہری نہیں بلکہ ولایت باطنی ہے۔ میں ناظرین آغا صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ یقیناً آغا صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو معنی خیز تھی اور سبق آموز بھی تھی۔ انشاءاللہ ناظرین آگے دوسرے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔